نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم لوگوں نے وہ واقعہ پڑھا تھا جب بنی اسرائیل کی ایک بستی جو کہ سمندر کے کنارے آباد تھی، انہیں حکم دیا گیا تھا کہ ہفتے کے دن انہوں نے کاروبار نہیں کرنا بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ اور تورات میں تو یہاں تک ہے کہ جو شخص اس مقدس دن کی حرمت کو توڑے گا وہ واجب القتل ہوگا۔ اب وہ بستی کے لوگوں کا پیشہ ماہی گیری تھا۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ 6 دن تو مچھلیاں پانی میں چھپی رہتی اور ہفتے کے دن پانی کی سطح پر سینہ تان کر تیرتی پھرتی تھیں۔ ماہی گیروں نے یہ بہانہ بنایا کہ ساحل کے ساتھ کھائیاں کھود لیں۔ اب جب اس میں پانی آتا تو ساتھ ہی مچھلیاں بھی آ جاتیں اور دوسرے دن یہ لوگ ان مچھلیوں کو پکڑ لیتے۔ اب اس بہانے بازی کا ان کو یہ سزا ملی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر بنا دیا، ایسے دھتکارے ہوئے بندر۔ یہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے، روتے، لیکن ہم کلام نہیں ہو سکتے تھے۔ 3 دن بعد یہ خود ہی اپنی موت مر گئے۔ آج کی آیت نمبر 66 سے لے کر آیت نمبر 70 تک ہے، جہاں ہم اس واقعے کو مزید تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 66 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَجَعَلْنَاهَا نَقَلًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ پھر ہم نے اس واقعے کو ان لوگوں کے لیے بھی عبرت بنا دیا جو اس وقت موجود تھے اور ان کے لیے بھی جو بعد میں آئیں گے، اور اسے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ آیت نمبر 67۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، کیا تو ہم سے دل لگی کرتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ جاہلوں کی سی باتیں کروں۔ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص مارا گیا جسے اس کے بھتیجوں نے جنگل میں موقع پا کر قتل کر دیا اور رات کے اندھیرے میں کسی دوسرے شخص کے مکان کے سامنے پھینک دیا۔ اس کے قاتل کا کچھ پتہ نہ چلتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی اور اس قوم کو حکم دیا کہ وہ ایک گائے ذبح کریں، پھر اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کی لاش پر ماریں تو مقتول خود بول کر اپنے قاتل کا نام اور پتہ بتا دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اللہ کا حکم سنایا تو وہ کہنے لگے کہ کیا ہم سے دل لگی کرتا ہے؟ گائے کو ذبح کرنے کا حکم دراصل بنی اسرائیل کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھنے کے مترادف تھا۔ گوہ سالہ پرستی کے جراثیم اور گائے بیل سے محبت اور اسے دیوتا سمجھنے کا عقیدہ ان میں موجود تھا، لہٰذا ایک تکلیف تو انہیں یہ ہوئی کہ جس چیز کو یہ قابل پرستش سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو ذبح کرنے کا حکم دے دیا۔ دوسرے انہیں یہ یقین نہیں تھا کہ اس طرح گائے کے گوشت کا ٹکڑا مارنے سے مردہ لاش جی کیسے اٹھے گی اور بول کر قاتل کا پتہ بتا دے گی، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام سے یوں کہہ دیا کہ ہم سے دل لگی کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں تو تمہیں اللہ کا حکم بتا رہا ہوں، دل لگی نہیں کر رہا، کیونکہ ایسی دل لگی کرنا چاہوں تو یہ جاہلوں کا کام ہوگا۔ اگر بنی اسرائیل کے ایک فرمانبردار قوم ہوتے اور کوئی سی گائے بھی ذبح کر دیتے تو حکم کی تعمیل ہو جاتی، مگر ان میں تو ڈھیٹ اور ٹال مٹول کرنے کی عادت اب تک شامل تھی، حتیٰ کہ نافرمانی ان کی رگ رگ میں بھری ہوئی تھی۔
سرکشی سے کہنے لگے، اچھا ہمیں اپنے پروردگار سے پوچھ کر بتاؤ کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، وہ گائے جوان ہونی چاہیے، بوڑھی یا کم عمر نہ ہو۔ پھر دوسری مرتبہ یہ سوال کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں پوچھ کر بتاؤ کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا کہ وہ گہرے زرد رنگ کی ہونی چاہیے جو دیکھنے والے کے دل کو خوش کر دے۔ اور اب بھی حکم بجا لانے کی بجائے ان کی طبیعت اس بات پر آمادہ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ تیسری مرتبہ انہوں نے سوال کر دیا کہ ایسی صفات کی گائیں تو ہمارے ہاں بہت سی ہیں، ہمیں پوچھ کر بتایا جائے کہ اس کی مزید صفات کیا ہوں گی تاکہ ہمیں کسی متعین گائے کا علم ہو جائے جس کی قربانی اللہ تعالیٰ کو منظور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے جس سے ابھی تک کھیتی باڑی کا کام نہ لیا گیا ہو، یعنی نہ وہ ہل کے لیے جوتی گئی ہو نہ کنویں کے آگے، تندرست ہو اور صحیح سالم ہو، اور یہ نہ ہو کہ کسی بیماری یا کمزوری کی وجہ سے اسے کام نہ لیا جا رہا ہو، اور اس میں کوئی داغ بھی نہ ہو۔ اب اسی واقعے کو ہم اگلی آیات میں تھوڑا تھوڑا سا کر کے پڑھیں گے۔ تو آیت نمبر 68 پہ آتے ہیں۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ۔ وہ کہنے لگے، موسیٰ علیہ السلام اپنے پروردگار سے درخواست کیجئے کہ وہ ہم پر یہ واضح کر دے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے جو نہ تو بوڑھی ہو اور نہ بچیا بلکہ درمیانی عمر کی جوان ہو، لہٰذا تمہیں جو حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کرو۔ اب آپ ان کی ہٹ درمی دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ سے کس طرح سے یہ سوال جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کروا رہے ہیں، بس حکم نہیں ماننا اور سوال کرنے ہیں۔ آیت نمبر 69۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ۔ پھر وہ کہنے لگے، موسیٰ علیہ السلام اپنے پروردگار سے درخواست کیجئے کہ وہ ہمارے لیے اس کے رنگ کی بھی وضاحت کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے شوخ زرد رنگ کی ہو جو دیکھنے والوں کا دل خوش کر دے۔ ابھی بھی انہیں تسلی نہیں ہو رہی ہے، مزید کیا کہتے ہیں یہ؟ آیت نمبر 70 میں دیکھتے ہیں۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ۔ وہ کہنے لگے، موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے اس گائے کی مزید وضاحت کی درخواست کر دیجیے، کیونکہ ایسی گائیں تو بہت سی ہیں، لہٰذا گائے ہمیں متشابہ ہو گئی ہے، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے۔ مطلب کہ جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس کی آپ نے تعمیل نہیں کرنی، بلکہ آپ نے ہیلے بہانے بنانے ہیں اور سوال جواب کے ذریعے جو ہے وہ ٹال مٹول سے کام لینا ہے۔ اب ہمارے لیے اس میں تزکیہ نفس کیا ہے؟ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کی بات واضح ہو چکی ہے، قرآن پاک میں واضح احکامات ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ اب اگر ہم اس میں سے سوال نکالیں، اس میں ٹال مٹول کریں، ہیلے بہانے بنائیں، یا بلا وجہ کے بہانے بازی سے کام لیتے ہوئے حکم کو نہ مانیں اور ادھر ادھر سے کسی طرح سے چھپ چھپاتے ہوئے کنارے پہ رہ کے عبادت کریں، تو کیا یہ منافقت نہیں ہوگی؟ آج ہمیں اپنا تزکیہ نفس کرنا چاہیے۔ کیا ہم منافقت تو نہیں کر رہے؟ کیا ہم منافقین کی کیٹیگری میں تو نہیں آ رہے کہ ہم زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ تجھ پہ ایمان لائے، اللہ تعالیٰ تو ہی ہمارا رب ہے، تیرا ہی حکم سچ ہے، تیرا ہی حکم برتر ہے، لیکن ہمارے اعمال کیا ہیں؟
ہمارے سامنے ہیں، ہمیں اپنا تزکیہ نفس خود کرنا ہے۔ تو اسی نوٹ پہ ہم آج کا سبق جو ہے وہ اختتام کرتے ہیں، کل سے ہم مزید اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کے احکامات کو اپنی زندگیوں میں رائج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔